انسان کو ہر حال میں شکر خدا کرنا چاہیے، اور جو مصیبت یا تکلیف ہے تو اس پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ جو بیماری ہوتی ہے، بخار ہے یا دیگر امراض ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ آپ کہیں گے بخار اللہ کی نعمت کیسے ہے؟ بخار اللہ کی نعمت کیسے ہے؟ بخار تو بیماری ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پتہ کریں، حدیث پاک میں تو پڑھا، حضور فرماتے ہیں بخار اللہ کی نعمت ہے، لیکن آخر نعمت ہے کس معنی کریے؟ بخار تو بیماری ہے، اس میں پریشانی ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت اور رحمت کیسے ہے؟ میں بتاؤں آپ کو یہ اللہ کی نعمت کیسے ہے۔ اگر بخار نہیں ہوتا، اگر انسان کو بخار نہیں آتا، انسان چلتا پھرتا مر جاتا، چلتا پھرتا بازار میں مرتا، گلیوں میں مرتا، کھیتوں کھلیان میں مر جاتا۔ کہیں گے کیسے؟ ڈاکٹر سے پتہ کریں، اگر کڈنی خراب ہونے والی ہو پہلے بخار آئے گا آپ کو۔ یعنی جو مرض بھی آپ کے بدن میں پھیلنے والا ہو، اس مرض سے پہلے آپ کو بخار آئے گا۔ بخار آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی بیماری ہے، آپ اس کا چیک اپ کرائیے، ورنہ آپ کو بڑا مرض بن جائے گا۔ کینسر کا پہلا ہی سیل بدن میں داخل ہو، انسان کو بخار پہلے آتا ہے، بخار پہلے آتا ہے۔ اگر بخار نہیں آتا تو جب تک کڈنی کام کرتی اور انسان جب کڈنی کام کرنا چھوڑتی، انسان مر جاتا۔ پتہ کیسے لگتی انسان کو؟ تو حضور نے فرمایا بخار نعمت ہے۔ میرے عزیز، یہ بخار واقعی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر بخار نہ آئے انسان کو، آپ کبھی تجربہ کریں، اگر آپ کے بدن میں کوئی ہر جو آپ کام نہیں کرتے ہیں، کوئی آپ کام کر لے بھاری، آپ کو بخار آ جائے گا۔ کیوں آ گیا بخار آپ کو؟ کیونکہ آپ کے بدن میں حرج ہو گئی ہے، اب آپ کے بدن میں تکلیف ہے، آپ کے بدن میں تکلیف ہے، لہذا آپ اس کو دکھائیے۔ یعنی آپ کا بدن جو ہے وہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا ہے، لہذا آپ کو بخار آ گیا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی حرج ہے، لہذا پہلے اس کا آپ علاج کرائیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو انسان چلتا پھرتا بازاروں میں گلیوں میں مر جاتا۔ دوسری نعمت میں سمجھاؤں آپ کو، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آپ عرض کیجئے، یعنی حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ عرض کیجئے، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، اللہ پروردگار عالم سارے جہانوں کا مالک ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں بھلائی ہی ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہی ہے۔ اب سوچئے ذرا، پہلے دو ٹکڑوں پر آپ غور کریں گے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ عرض کیجئے کہ سارے جہانوں کا بادشاہ پروردگار ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، تو جسے بادشاہت دی اس کے لیے تو بھلائی ہوئی، لیکن جس سے بادشاہ چھینی اس کے لیے بھلائی کہاں ہوئی؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہی ہے، اللہ کی دست قدرت میں بھلائی ہی ہے، تو آخر جس کو بادشاہت ملی اس کے لیے تو بھلائی ہے، لیکن جس سے بادشاہ چھینی اس کے لیے بھلائی کہاں ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے جس سے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو جس کے لیے عزت تھی اس کے لیے تو بھلائی ہوئی، لیکن جس کو رسوائی ملی اس کے لیے بھلائی کہاں ہوئی؟ اور اللہ فرما رہا ہے دوسرے جز میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں ذرا، اس کو مثال کے ذریعے میں آسان کروں۔ بچہ بیمار پڑا، کسی کا بیٹا بیمار پڑا، تو ماں اسے دوا دیتی ہے، لیکن بچے کو دوا اچھی نہیں لگتی، وہ دوا بچے کو اچھی لگتی، لیکن ماں ضد کر کے اس کو کھلاتی ہے، جبکہ وہ دوا اس کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ دوا اس کے لیے جو ہے نفع بخش ہے، جبکہ بچہ اس سے بچ رہا ہے، لیکن ماں اسے دوا زبردستی کھلا رہی ہے، کیونکہ اس دوا میں اس کے لیے عافیت ہے، اس دوا میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر وہ دوا نہیں کھائے گا تو اس کے لیے اور مہلک امراض بن جائے گا، لیکن ماں اسے وہ دوا جو کھلا رہی ہے جبکہ اسے وہ ناپسند ہے۔ اگر دوا اس کے لیے نقصان دہ ہوتی، تو ماں اسے نہ کھلاتی، جبکہ بچہ اس بات سے بچ رہا ہے کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا، لیکن ماں اسے زبردستی کھلا رہی ہے۔ بچے کو یہ ناپسند ہے دوا کھانا، لیکن ماں پھر بھی کھلا رہی ہے اس کو۔ تو گویا کہ
یہ اگرچہ اس کو ناپسند ہے لیکن بھلائی اس کی اسی میں ہے کہ وہ دبا کھائے، بھلائی اس کی اسی میں ہے کہ وہ دبا کھائے۔ اس کو اور آسان کر دوں، 16ویں پارے کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، گزر کے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے خضر تم مجھے اپنے ساتھ میں رکھ لو، مجھے ساتھ میں رکھ لو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، جو میں کروں گا تم دیکھ نہیں پاؤ گے، لہذا تم میرے ساتھ مت رہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں رہ لوں گا آپ کے ساتھ میں، آپ مجھے رکھ لیں اپنے ساتھ میں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو چلو میرے ساتھ میں۔ آپ پہنچے تو جہاں آپ کو جانا تھا وہاں جانے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہٰذا آپ کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد آپ اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ جب آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے اسی کشتی کا پٹلا توڑ دیا، آپ نے نقصیلا بنا دیا اسے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ تو خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، جس کشتی میں آپ کو سوار کر کے لوگ لے جا رہے ہیں اور آپ نے وہی کشتی نقصیلی بنا دی، آپ نے توڑ دی۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ نہیں پاؤ گے تم، میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہو گے۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے، اب نہیں کچھ کہوں گا میں، مجھے ساتھ اپنے لے چلو۔ یہاں تک کہ آپ اتر گئے، منزل پر اپنی اترے اور آگے بڑھے آپ، تو دیکھا کہ ایک شخص کی دیوار گر رہی ہے، اس سے پہلے آپ جس بستی میں گئے تھے اس بستی میں آپ نے کھانا مانگا، پوری بستی میں کھانا مانگا، لیکن کھانا کسی نے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کو پوری بستی میں کسی نے کھانا نہیں کھلایا، اور آپ جب بستی سے نکلنے والے تھے تو ایک شخص کی دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی دیوار کو کاندھا لگا کر کسی ترکیب سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا کہ جس بستی میں آپ پوری بستی میں کھانا مانگ کر تھک گئے آپ، اور اس بستی نے کھانا نہیں کھلایا، آپ نے اسی کی دیوار سیدھی کر دی آپ نے، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے تم، لہذا تمہارا راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، میں آئندہ آپ کچھ نہیں کہوں گا، مجھے ساتھ رکھ لو اپنے۔ دونوں آگے بڑھ گئے، جب آگے چلے تو دیکھا کہ آپ نے ایک بچہ کھیل رہا ہے، آپ نے بچے کو پکڑا اور گردن اس کی مروڑ دی اور اس کو مار کر دم نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بتائیے اتنا چھوٹا بچہ تھا آپ نے بلا وجہ سے مار دیا، یہ کیا انصاف کی بات؟ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے تم، کہا تمہارا راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام اچھا وجہ بتاؤ کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب دیکھیں ذرا ٹرننگ پوائنٹ، تو دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے، جو آپ نے کشتی کو نقصیلا بنایا تھا، بظاہر تو نقصان تھا اس میں کشتی مالک کا، کہ کشتی کو نقصیلا بنا دیا، لیکن خضر علیہ السلام فرماتے ہیں سنو وجہ یہ ہے کہ یہ کشتی جہاں جا رہی تھی، جس منزل کی طرف جا رہی تھی، وہاں پر ایک بادشاہ ہے، بہت ظالم بادشاہ ہے، جس کی کشتی اچھی دیکھتا ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور یہ 2 بچے یتیم بچے ہیں، اگر میں نقصیلا نہیں بناتا اس کشتی کو تو وہ کشتی چھین لیتا اور ان کا اوضاع جو گزر بسر کے اوقات جو گزر رہے تھے، ان کے جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ ان کا مفقود ہو جاتا، یہ بچے پریشان ہو جاتے، لہذا میں نے نقصیلا بنا کر کے ان کی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا ہے میں نے۔ تو بھلائی ان کی اسی میں تھی، یعنی اسی نقصیلا بنانے میں بھلائی تھی، بظاہر تو یہ تھا کہ یہ خرابی ہے، لیکن وہ خرابی نہیں تھی، وہ اس میں بھلائی تھی ان کے لیے۔ اگر نقصیلا نہیں کرتے آپ تو وہ کشتی چھین لیتا، یہ بیچارے پریشان ہو جاتے، معذور ہو جاتے، اب کہاں جائیں آمدنی کے ذریعہ کرنے کے لیے، لہذا تو آپ نے اس کو نقصیلا بنایا، تو گویا کہ ان کا اسی میں فائدہ تھا۔ دیوار سیدھی کری آپ نے، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی اس بستی کے لوگ خزانہ چھین لیتے اور ان بچوں پر قبضہ نہیں دیتے، بچے لہذا پریشان ہو جاتے، وہ خزانہ ان کے ہاتھ نہیں آتا، لہذا آپ نے کشتی سیدھی کر کے تاکہ بچے وہ جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ بعد میں جوان ہونے کے بعد میں اس پر قبضہ کر لیں اور قابض ہو جائیں۔ بظاہر تو یہ تھا کہ بستی والوں نے کھانا نہیں دیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی دیوار بھی سیدھا کرتے ہیں آپ، لیکن آپ نے اس کی دیوار سیدھا کر کے اسے آنے والی جو پریشانی تھی، جو مال چھین لیتے اس کا لوگ، اس سے بچا کر کے انہیں ایک راحت والی زندگی گزارنے کے لیے انہیں اللہ پاک کے کرم سے انہیں آسائش مہیا کر دی آپ نے۔ اس کے بعد میں بچے کو مار دیا آپ نے۔ تیسری بات تو وجہ کیا تھی؟ اس کے والدین بہت نیک تھے،
بہت نیک تھے، لیکن آپ نے اپنی نگاہ کشف سے دیکھ لیا، آپ نے نگاہ کشف سے دیکھ لیا آپ نے کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے باپ کو گمراہ کر دے گا، اپنے باپ کو گمراہ کر دے گا یہ، لہذا اس کے والدین کو کہیں ایسا نہ ہو جو جنتی ہیں وہ جہنمی نہ بن جائے کہیں، لہذا اس بچے کو مار کر کے آپ نے اور اس کے بچے کے باپ کو ایمان کو سلامت رکھا آپ نے۔ تو لہذا انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اس میں نقصان ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جو بندے کے ساتھ کرتا ہے، اللہ عزت دے رہا ہے اس میں بھی عافیت ہے، بادشاہ چھین رہا ہے اس میں بھی انسان کے لیے عافیت ہے، اللہ جو کرتا ہے اس میں ہمارے لیے عافیت اور بہتری ہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے یا نقصان ہے، اللہ پاک جو فرماتا ہے ہمارے لیے بہتر فرماتا ہے۔ تو لہذا اگر تکلیف بھی ہو انسان کو تو اس تکلیف میں انسان کو وابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں بھی انسان کو شکر خدا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہاں سے